بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو، یہاں موجود میری ٹیم کے تمام حاضرین، جب آپریٹر، کیمرہ مین، آڈیو انچارجز، لائٹ انچارجز، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب جناب معیز عمر، جناب حمود منور، ابوال، جناب عدیل سوری، محترمہ نعمان صاحبہ، اور لاہور میں موجود میری پوری ٹیم جو ایکسپریس کی اس وقت ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور دامے درمے سخنے جس فرد نے اس ٹرانسمیشن میں حصہ لیا ہے سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، سوچا تھا کسی اور بات سے آغاز کروں گا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ معاملہ فہمی، مصلحت کوشی اور چیزوں کو سمجھنا اور سمجھ کر ان معاملات کو بہتر طور پر حل کرنا دین اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ بہت مواقع ایسے آئے زندگی میں جب ہمیں بھی کہیں نہ کہیں مصلحت کوشی اختیار کرنی پڑی، کہیں نہ کہیں ہمیں بھی معاملہ فہمی کے ساتھ اور ادراک کے ساتھ مسئلے کو حل کرنا پڑا، لیکن جہاں معاملہ فہمی کو ترک کر دیا جائے، سمجھنے کی فکر کو دبا دیا جائے، شعور کی بنیاد پر عقل کا سودا کر لیا جائے، یہ جملہ غور سے سنیے گا کہ شعور کی بنیاد پر عقل کا سودا کر لیا جائے۔ شعور کی بنیاد پہ تو سودے ہوتے ہی نہیں، شعور میں سے اگر عین نکال دیں تو وہ صرف شور بن جاتا ہے، تو شور کرتے رہے لوگ، صرف شعور نہیں تھا ان کے پاس، شور تھا، شور، اور شور سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ شعور انسان کو فہم و فراست اور تعلق یگانگت اور باہمی فراوانی اور اسلوب نگارش کی ایک تعلیم دیتا ہے، لیکن اگر آپ میں سے عین ہی نکل گیا ہے، یہ عین ہی تو در حقیقت بنیاد ہے۔ تین عین شیطان کے پاس تھے، علم، اس کا عارف ہونا عارف اور اس کا عالم ہونا عالم، لیکن شیطان کے پاس عین نہیں تھا، عاشق نہیں تھا۔ اگر عاشق ہوتا تو غالباً میں رب کریم کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے کا یا رب کریم کے فیصلوں پر تبصرے کرنے کا نہ ہی منصب رکھتا ہوں، نہ ہی میری اوقات ہے، نہ ہی میری حیثیت ہے۔ میری اوقات اور حیثیت یہ ہے کہ میرا رب جو کہے میں اسے تسلیم کروں۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ وہ راندہ درگاہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اس میں عشق نہیں تھا، فیصلوں کو سمجھنے کی قوت و صلاحیت نہیں تھی، اسے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ آج آپ نے فہم و فراست کا مظاہرہ نہیں کیا، راستے رک گئے، لوگ پریشان ہو گئے۔ کورونا کے مریض جو کہ آکسیجن کے لیے محتاج تھے، جن کی 43 سیچوریشن رہ گئی تھی، ان کے راستے بھی بند ہو گئے۔ ان لوگوں پر حملے ہوئے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور جو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ والے ہیں۔ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کی دل میں یہ حدیث کریم، حدیث پاک کے الفاظ نہ گونجتے ہو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ نہ جانتا ہو کہ آپ نہیں سرکار تو ہم بھی نہیں سرکار۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس
نظریے پر یقین نہ رکھتا ہو کہ ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کا علم تھام لینا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، پہرے دار بن جانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہتا ہو کہ ناموس رسالت پر ہماری جان قربان۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو نہ کہتا ہو کہ آپ کی عزت، آپ کی حرمت اور آپ کا مقام اتنا عرفہ، اتنا اعلیٰ، اتنا اولا، اتنا بالا ہے کہ جس کے آگے ہم جھک بھی جائیں تو ہم آپ کے مقام کی نالین پاک کی گرد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جب سب ایسے ہی ہیں تو پھر ایسوں میں ایسوں کے ساتھ ایسا طریقہ کیوں اختیار کیا گیا؟ بس یہ دکھ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سڑکیں بلاک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ دکھ ہے کہ اس ماہ مبارک میں معاملات کو افہام و تفہیم سے حل کرنا چاہیے تھا۔ یہ دکھ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایسی دل خراش صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جس کی وجہ سے آج ہم دل گرفتہ بھی ہیں، پشمردہ بھی ہیں، پریشان بھی ہیں، تکلیف میں بھی ہیں اور اپنے درد کا اظہار کر بھی نہیں پاتے۔ تکلیف اس بات کی بھی ہے کہ اگر یہ تمام باتیں طے کر لی جاتی بات چیت کے ذریعے، گفتگو کہتے ہیں مکالمے کو۔ جناب قاری ابراہیم قاسی صاحب، قریش مکہ سے زیادہ ظالم تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابو جندل کے والد سہیل بن عمرو، ان سے زیادہ تو ظالم کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ ابو سفیان جب تک اسلام نہیں لائے تھے تو ان سے بڑا مخالف تو کوئی اور نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ عتبہ، شیبہ، ولید، ان کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا ان کی اوقات نہیں تھی کہ بات کی جائے۔ لیکن کیا آپ کے آقا، آپ کے مولا، آپ کے نبی، میرے نبی، آخری نبی، سچے نبی، پیارے نبی، میٹھے نبی، سونے نبی، کیا انہوں نے ان سے بات نہیں کی؟ بات کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ بات سے بات نکلتی ہے، یہ بات سے بات نکلتی ہے۔ لیکن وہ اہلکار، بیچارے معصوم پولیس والے، وہ گھروں سے نکلنے والے، ان کا کیا قصور تھا؟ شاید کسی کے پولیس والے کے بیچ پہ لکھا ہو محمد بلال، وہ محمد بھی تھا اور بلال بھی تھا۔ اگر بات چیت سے ہر چیز کو حل کر لیا جاتا، سڑکوں پر بیٹھ کر ہم یہ سب کچھ نہ کرتے تو شاید آج صورتحال مختلف ہوتی۔ میں دونوں طرف سے دل گرفتہ ہوں۔ میں یک طرفہ فکر نہیں رکھتا کہ میں بغلے بجاؤں، میں دونوں طرف سے دل گرفتہ ہوں، کیونکہ دونوں طرف میرے اپنے ہیں۔ ادھر بھی میرے اپنے کھڑے ہیں، ادھر بھی میرے اپنے کھڑے ہیں۔ میں عامر لیاقت حسین ہوں تو کربلا میں نہیں ہوں، معاذ اللہ، وہ بہت بڑی ذات تھی، ان کی ذات کی وجہ سے نام حسین لگا ہوا ہے، ورنہ مجھ میں کہاں سے حسین لگتا۔ ادھر اپنے نہیں تھے، ادھر دونوں طرف غیر تھے۔ وہ ان کو غیر سمجھتے تھے، یہ ان کو غیر سمجھتے تھے، لیکن جن کو وہ غیر سمجھتے تھے وہ پھر بھی انہیں اپنا سمجھتے تھے۔ اسے بار بار ان کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے آئیے مذاکرات کریں۔ 9 محرم کی شب تک وہ یہ کہتے رہے آئیے مذاکرات کریں، آئیے مذاکرات کریں۔ لیکن عمر بن سعد سے کیا مذاکرات ہوتی؟ شبس بن ربیع سے کیا بات ہوتی؟ بتائیے کیا بات ہوتی شبس بن ربیع سے؟ کیا بات ہوتی سنان بن انس سے؟ کیا بات ہوتی؟ یہ سنان بن انس اور عمر بن سعد دونوں صحابہ کے بیٹے تھے، کیا بات ہوتی ان سے؟ تو نہیں کی امام حسین نے بات، انہوں نے کرنے کی کوشش کی، آخر میں بات نہیں کرتے۔ یہ سب جھوٹ ہے جو یہ کہا جاتا ہے امام حسین نے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ جو آئے ہی شہادت کے لیے ہوں وہ کہیں اور جانا نہیں چاہتے تھے، جنہوں نے قبریں وہاں خرید لی ہوں وہ کہیں اور جانا نہیں چاہتے تھے، وہ صرف شہادت کے لیے آئے تھے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ لوگ بھی کہ جو اب کالعدم ہونے کی طرف ہیں، اگر گفتگو کر لیتے اور بات کر لیتے تو شاید اب در کھٹکھٹاتے رہے کھٹکھٹانے والے۔ لیکن آج
اور میرے لیے یہ باتیں شاید کسی اور ہوسٹ کے لیے یہ اہمیت نہ رکھتی ہوں، میں ایک ذمہ دار رکن قومی اسمبلی بھی ہوں، تو میرے لیے فرض بنتا ہے کہ اس موقع پر میں کم از کم یہ تو بتا سکوں، یہ تو جتا سکوں، یہ تو سمجھا سکوں، یہ تو یاد کرا سکوں کہ صلح حدیبیہ بھی اسلام میں ہوئی تھی۔ شرائط ساری اسلام کے پیارے اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف تھی، لیکن عشاق نے صلح حدیبیہ کو قبول کیا اس لیے کہ آنے والی نگاہ دیکھ رہی تھی، آنے والی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، نگاہ نبوت اور نگاہ ناز دیکھ رہی تھی کہ مکہ ہمارا ہے، مکہ ہمارا ہے۔ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کو ہم نبی کہیں، یا آپ میں سے کوئی ایسا نہیں جس کو ہم، ظاہر ہے کہ لا نبی بعدی، یہ تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے کہ اب، لیکن اگر آپ نگاہ ناز سے جانتے اور دیکھنے کی کوشش کرتے تو ناموس رسالت پر حق پورے مسلمانوں کا تھا، آپ کا بھی تھا، ہمارا بھی تھا۔ آپ نے حق بانٹنے کی کوشش کی، ناموس رسالت پر حق مت بانٹیے گا، آپ بھی اتنی محبت کرتے ہیں جتنی ہم محبت کرتے ہیں، اس کی سند لینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ اور آج دیکھیے ہم کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں کھڑے ہو گئے، آج ہم کہاں سے گفتگو کا آغاز کریں ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں تلاوت کلام پاک کی ان آیات سے کہ جن آیات میں آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے، آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے ان آیات میں۔ ابھی ابراہیم قاضی صاحب جب ان آیات کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سے کچھ کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن
الله كان سميعا بصيرا. ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. آپ نے آخری مقام وہی استعمال کیا جہاں آپ اختتام کر رہے تھے، اسی سے آپ نے اس میں تبدیلی یا تردد نہیں کیا پڑھتے ہوئے. بہت شکریہ. مقام غم تھا جی، مقام حجاز میں میں نے اختتام کیا. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تلاوت کا یہ حسن برقرار رکھے. میرے سامنے اس وقت کنز الایمان کھلا ہوا ہے، اور کنز الایمان
احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، ان کا ترجمہ ہے، اور نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی رحمہ اللہ، ان کی تھوڑی تفسیر اس میں بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جن آیات کی طرف توجہ دلائی گئی، اے ایمان والوں، حکم مانو اللہ کا، بلکہ اس سے پہلے امانتوں کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کر دو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے۔ اے ایمان والوں، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں، پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اے اللہ اور تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو، اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ بہتر ہے، اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ ناظرین محترم، ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں جو اس شان نزول کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کعبۃ اللہ کی چابیاں ہوتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں، آج بھی خانہ کعبہ کی چابیاں۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لے کر آئے، ان کے بھائی شیبہ جن کو بعد میں چابیاں دی گئیں، اور آج بھی وہ شیبی خاندان میں چابیاں موجود ہیں۔ عثمان ابن طلحہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں جانے کی خواہش ظاہر کی۔ خواہش مصطفیٰ ایسی ہے کہ رب چاہے تو دروازہ خود بخود کھل جاتا، لیکن چونکہ انہیں انہی میں سے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے تو وہ کوئی مافوق الفطرت کام کرنے نہیں آئے تھے، چاہتے تو کر دیتے، کیونکہ موسیٰ کے بھی امام ہیں، تو مافوق الفطرت کام بھی کر سکتے تھے۔ بات سے ادھر آ جائیں، مافوق الفطرت کام بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مافوق الفطرت کام نہیں کی، کیونکہ اگر آپ انہی میں سے ہیں اور انہی کی بات کرتے تو پھر انہی کی طرح کام کرنا ہے، تاکہ انہیں یقین ہو کہ آپ انہی میں سے ہیں۔ لہذا ان کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان ابن طلحہ نے چابیاں لے لیں، اور چابیاں لینے کے بعد یہ کہا کہ ہم تو آپ کو نہیں جانے دیں گے، خدا کی قسم، اس وقت بھی خدا کی قسم کھائی جاتی تھی، خدا کی قسم وہ آخری شخص ہوگا جو آپ کو اس خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت دے گا، کیونکہ آپ ہم میں سے نہیں۔ بہت بڑا جملہ تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے امانت جن کی ان کے سپرد کر دو۔ اب کیسے کی امانت سپرد؟ توجہ چاہوں گا سب کی، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، ہمارے دل بھائی بھی سن رہے ہیں۔ فتح مکہ کا دن آیا، اور فتح مکہ کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خانہ کعبہ تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ہجوم پہنچا، ہجوم خوبصورت لفظ ہے، مجمع اچھا لفظ نہیں ہے۔ مجمع لگتا ہے، ہجوم چلتا ہے، مجمع لگایا جاتا ہے، ہجوم چلایا جاتا ہے۔ ہجوم کسی ایک کے پیچھے چلتا ہے، مجمع کہیں بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ہجوم بکریوں کی طرح ہے جو اپنے گدڑیے کے پیچھے چلتی ہے، مجمع تو بھیڑیوں کی طرح ہے جو کہیں سے بھی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ مجمع تو جگہوں جگہوں پہ لگتا ہے، ہجوم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے۔ مجمع جگہوں جگہوں پہ ہوتا ہے راستہ روکنے کے لیے، ہجوم ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے ساتھ چلنے کے لیے، راستہ صاف کرنے کے لیے۔
ہجوم جب چلتا ہے تو راستہ صاف ہو جاتا ہے، مجمع جب لگتا ہے تو راستہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ ہجوم تھا صحابہ کا، اور آپ نے اس وقت بنایا. عثمان ابن طلحہ کہاں ہیں؟ قریش کے لوگ ڈرتے نہیں تھے، رسول کی امت میں سے تھے، ڈرتے نہیں تھے، چاہے وہ کفر کے دہانے پہ کھڑے ہوں چاہے ایمان کے پیمانے پہ کھڑے ہوں. آج ذرا میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بتانا چاہتا ہوں. تو وہ ڈرتے نہیں تھے. عثمان ابن طلحہ آئے، کہا میں آ گیا. فرمایا چابیاں دو، چابیاں دی. خانہ کعبہ کا دروازہ کھلا. ایک عجیب سی بات تھی کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جب کھلا تو آپ نے مسکرا کے دوبارہ عثمان ابن طلحہ کو دیکھا اور واپس بلایا، چابیاں لے لو. عثمان ابن طلحہ نے کہا اب تو پورا مکہ آپ کا ہے، اب تو آپ کی بادشاہت بڑی ہو گئی. رسول نے فرمایا یہ بادشاہت نہیں ہے، نبوت ہے. یہ امانتیں سپرد کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ خانہ کعبہ کی چابیاں تمہاری امانت ہے، میں تمہیں سپرد کرتا ہوں. اور آج کے بعد تم میں سے جو بھی شخص عثمان ابن طلحہ سے چابیاں لینے کی کوشش کرے گا وہ برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، کیونکہ یہ امانت میں نے اس کی سپرد کر دی. عثمان ابن طلحہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آپ نے ان کو گلے لگایا اور کہا عثمان یہ پورے خاندان میں تیرے چابیاں چلتی رہیں گی. انصاف اس کو کہتے ہیں، امانتیں سپرد کرنا اس کو کہا جاتا ہے. اور جب امانتیں سپرد کر دی گئیں، جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پھر یہ فیصلہ بھی ہو گیا کہ حکم مانو اللہ کا، اس کے رسول کا، اور حکومت کرنے والوں کا. تا وقت یہ کہ حکومت باطل نظریات پر قائم نہ ہو جو کہ یزید کی حکومت تھی، لیکن اس وقت حکومت نہ ماننے والا بھی حسین ہونا چاہیے. حکومت کو تسلیم نہ کرنے والا بھی حسین چاہیے، عام شخص نہیں چاہیے جو ان آیات کا مطلب نہیں، جو ان آیات کو اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کر سنتا ہو وہ حسین چاہیے. جسے فرق اور تمیز آتا ہو کہ اولو الامر کس کو کہتے ہیں، جس کو یہ تمیز معلوم ہو کہ اولو الامر کس کو کہتے ہیں، تب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یزید میں تجھے اولو الامر نہیں مان سکتا. اس بنیاد پر نہیں کہ حسین خلیفہ بننا چاہتا ہے، اس بنیاد پر کہ تو اولو الامر نہیں ہو سکتا. حسین کو خلافت کی کوئی خواہش نہیں ہے، لیکن تجھے اولو الامر بننے نہیں دوں گا، کیونکہ تو شرابی ہے، تو زانی ہے، تو بندروں کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اچھل کود کرتا ہے، تو قرآن میں ترمیم کرتا ہے، تو حدیث میں ترمیم کرتا ہے، تو میرے نانا کے دین پر نہیں ہے، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، میں تیرے ساتھ نہیں ہوں. تو جہاں حکومت کا حکم ماننے کا حکم ہے، حکومت مسلم مقام پر، مسلم جگہ پر اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہوتی. اور جہاں پر سب عاشق موجود ہوں ان میں پولرائزیشن نہیں کرتے. پولرائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ عاشق اور ہم عاشق نہیں. ایسا لگنے لگتا ہے کہ شاید وہی عاشق ہے اور ہم عاشق نہیں. تو جو خاموش ہوتے ہیں وہ بیچارے کدھر جائیں؟ جو خاموش ہیں، جن کے دل سے یہ صدائیں اٹھ رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وہ کیا چیخ چیخ کر بتائے آپ کی طرح؟ وہ بھی تو چاہتے ہیں، وہ بھی تو محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں بھی تو رسول اللہ سے محبت ہے. یہ پولرائزیشن کیوں ہو رہی ہے؟ یہ تفریق کیوں ہو رہی ہے کہ آدھے ادھر اور آدھے ادھر؟ ارے سارے رسول کی طرف ہیں، سب رسول کی طرف ہے. لیکن راستے روکنے پر تو ویسے ہی حج کے موقع پر منع کیا گیا ہے. حج پر بھی اگر کوئی راستے روک کر بیٹھ جائے تو بھی کہا جاتا ہے کیا کر رہے ہو تم، راستے کیوں روک کر بیٹھے ہو؟ راستے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ راستے رک جاتے ہیں، راستے رک جاتے ہیں. آپ نے راستے روکے، راستے رک گئے. میں کہتا رہا سمجھاتا رہا، کہتا رہا سمجھاتا رہا، کہتا رہا سمجھاتا رہا کہ بات کر لو اور کسی ایسے نتیجے پر پہنچو کہ جو نتیجہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہو. لیکن راستے رک گئے، اب راستے رک گئے، اب ان راستوں کو دوبارہ کھولنا ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ رسول کی محبت کا راستہ کبھی نہیں رکا، وہ بند نہیں ہو سکتا. وہ کوئی بھی بند کرنا چاہے بند نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم وہ اسلامی حکومت بند نہیں کر سکتی. میں نہیں مان سکتا کہ اسلام کا نام لینے والی کوئی بھی حکومت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے راستوں کو بند کر دے گی. ابھی بھی تو میں بات کر رہا ہوں، بند کر کے دکھائے کوئی اس راستے کو. لیکن یہ راستہ محبت کا وہ راستہ ہے جس میں ذکر ہے، تکلم ہے، افہام ہے، تفہیم ہے، ادراک ہے، یقین ہے، مصلحت کوشی. کبھی کبھی مصلحت سے بھی کام لیا جاتا ہے. نجاشی کے دربار میں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے اور ان کا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور یہاں سے وہ آگے بڑھتے اور وقولوا قولا سدیدا کے بعد وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. لیکن انہوں نے نہیں پڑھی یہ آیات. مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ آیات پڑھنے کی اس وقت مصلحت تھی، تو انہوں نے یہی مصلحت اختیار کی. گو کہ نجاشی کا دربار تھا تو کیا 2 پروں سے جنت کی سواری کرنے والا جعفر طیار کمزور تھا؟ 2 پروں کے ساتھ جنت کی سیر کرنے والا. میں نے نہیں کہا ہے، رسول نے کہا ہے. میں نے نہیں کہا ہے، رسول نے کہا ہے. جنگ موتا کے بعد کہ 2 پروں سے سواری کرتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں جعفر طیار کو. تو کیا جعفر طیار کمزور تھا؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہاتھ تھام کر غار ثور تک جانے والے ابو بکر کمزور تھے؟ وہ ابو بکر جو اپنے پورے قبیلے کے ہاتھوں اتنے لہولہان ہوئے کہ جہاں بلب ہو گئے، لیکن اٹھنے کے بعد یہ پوچھا میرے رسول کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں؟ کیا وہ ابو بکر کمزور تھے؟ کیا وہ عثمان غنی کے جن کو 2 مرتبہ ہجرت کا حکم ہوا، کیا وہ ہر چیز ان کے ساتھ 2 مرتبہ ہوئی؟ 2 بیٹیاں، 2 مرتبہ ہجرت، 2 مرتبہ جنگوں کا ثواب، ہر چیز 2 مرتبہ ہوئی، اور چادر بھی ان سے کھینچی گئی. تو کیا وہ کمزور تھے؟ جب ان کی بیگم، ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ نائلہ کی انگلیاں کاٹی جا رہی تھیں اور حضرت عثمان دیکھ رہے تھے تو کیا کمزور تھے؟ کیا علی اصغر کو جب تیر مارے جا رہے تھے تو حسین کمزور تھا؟ نہیں بتاؤ. ظافر جن کھڑا ہوا نہیں تھا سامنے، ظافر سامنے نہیں کھڑا تھا. ظافر نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ حکم دیجئے پلٹ کر رکھ دوں گا. آپ نے کہا تو نے پلٹ کر رکھ دیا تو میں نفس مطمئنہ کیسے رہا؟ کوئی کمزور تھا؟ کوئی کمزور نہیں ہوتا. لیکن ناموس رسالت کے نام پر تقسیم مت کیجیے، تقسیم مت کیجیے. یہی وہ ایک چیز ہے جس پر تقسیم نہیں ہونا چاہیے. یہی وہ ایک بات ہے جس پر یکجہتی اور یگانگت ہونی چاہیے. ناموس رسالت کے نام پر تقسیم مت کیجیے. میں پھر کہوں گا کہ بات چیت کا راستہ نکالا جائے، گفتگو کی جائے. ان لوگوں سے خاص طور پہ جو راستے بند کر کے بیٹھے تھے کہ میں آپ کی طرف سے ہی تب سمجھ لیجیے بات کر رہا ہوں، لیکن راستے مت بند کیجیے، پتھراؤ مت کیجیے، راستے کھول دیجیے تاکہ گفتگو کے راستے کھل جائیں. راستے بند کرنے سے آج دیکھیے کیا کچھ ہو گیا. ایک وقفے لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.